अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी के शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी रियल इंसिडेंट और स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की ये स्टोरी मैंने इंटरनेट से ली है। आप इसको एंड तक सुनिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो आए विदाउट एनी डिले हम स्टोरी अपनी स्टार्ट करते हैं। जुलाई का महीना, ऊपर से सख्त गर्मी। एमए के पेपर्स देकर मैं इम्तहानी मरकज़ से बाहर निकला तो अचानक से मौसम तब्दील होने लगा और तेज़ हवा चलने लगी। पेपर मेरा सेकंड टाइम होने की वजह से अब शाम होने लगी थी और बारिश का इम्कान 100% था, इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ते से ही वापस जाने का फ़ैसला किया। वैसे भी हमारा गांव शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। मैंने इस रास्ते पर अपनी कार डाल दी, मगर यह इलाका हद से ज़्यादा सुनसान नज़र आ रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी थी। सड़क से जुड़े इलाके बिल्कुल गैर आबाद थे, कहीं कहीं कोई आदमी नज़र आ जाता। वीरान इलाका देखकर अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि मुझे इस रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए था, मगर अब मैं काफ़ी दूर निकल आया था, इसीलिए चलते रहने में ही आफियत समझी। बिजली की शदीद कड़क के साथ ही बारिश भी तेज़ होने लगी। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़े ही फासला तय करने के बाद सड़क के लेफ़्ट साइड पर बहुत ही बड़े एक पीपल के दरख्त के नीचे किसी ने मुझे हाथ के इशारे से रुकने की कोशिश की। पहले तो मैंने चोर समझकर रुकना मुनासिब नहीं समझा, मगर वो सड़क पर पहुंचकर मुझे रुकने का इशारा करने लगा। मैं ये सोचती हूँ कि कोई ज़रूरतमंद होगा, मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। जब इसे करीब से देखा तो वो एक खूबसूरत लड़की थी। सुर्ख होठ, मासूम चेहरा, नर्म मुलायम गाल, नीले कपड़ों में खड़ी वो लड़की मुझसे बोली कि हेलो। तो मैंने पूछा कि आपकी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो मुझसे बोली कि मैं अपनी सहेली के घर आई थी, मगर वापसी पर अब तेज़ बारिश हो गई। आप मुझे मेरे घर वापस जाने में देर हो रही है। मेरा गांव यहाँ से बस थोड़े ही फासले पर है, तो प्लीज़ मुझे आप मेरे स्टॉप तक छोड़ दें। मैंने कुछ सेकंड छोड़ने के बाद इसे अगली सीट पर बिठाया और इसे बारिश से भीगे बदन को खुश करने के लिए एक टॉवल दिया। वो काफ़ी हद तक भीग चुकी थी, इसलिए अपने खूबसूरत और बिखरे हुए बालों को तौलिए से खुश करने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लड़कियां देखी थी, मगर ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वो मुझसे बोली कि मेरा नाम नूरजहां है और आपका नाम क्या है। मैंने इसे बताया कि मेरा नाम हमज़ा है। फिर कुछ रस्मी सी बातें होने लगी और कुछ फासला तय करने के बाद इसने कहा कि प्लीज़ रुक जाएं, मेरा स्टॉप आ गया है। मैं अभी तक इसके हुस्न में खोया हुआ था और खुलकर बात भी नहीं कर सकता था। मैंने इसे प्रोटोकॉल देने की खातिर बाहर निकलकर डोर खोला और प्यार से कहा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, यकीनन आप बहुत खूबसूरत हैं। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरती बोली कि मिस्टर हमज़ा, मौसम बहुत ख़राब है, आप मेरे मेहमान भी हैं, लिहाजा आज की रात मेरे यहाँ ठहरें। मैं घर पर अकेली हूँ, खूब बातें करेंगे। और जल्दी पहुँचने की वजह से मैंने ना चाहते हुए भी इनकार कर दिया और कहा कि अगर किस्मत को मंजूर हुआ तो हम फिर मिलेंगे। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो वो जवाब दे गई। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो स्टार्ट ना हुई। नूरजहां अभी तक वहीं मौजूद थी और अब बारिश भी थम चुकी थी। मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो रहा था और जब मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई तो वो बड़े प्यार से बोली कि लगता है कि आपकी गाड़ी भी नहीं चाहती कि आप मेरी चाय पिए बगैर चले जाएं। और मैं मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। मैं मजबूर होकर इसके साथ चलने लगा। रेलवे लाइन अबूर करके हम दोनों एक छोटे से कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो मैंने इससे कहा कि नूरजहां जी, आपको इस वक्त यहाँ अकेले यहाँ से गुजरते खौफ महसूस नहीं हो रहा। उसने मुस्कुरा कर मेरा हाथ पकड़कर कहा कि हमज़ा को मैं कोई डरपोक लड़की नहीं हूँ, बहुत बहादुर हूँ, और यहाँ डर किस बात का। उसके छूने से मेरे वजूद में एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। अब हम दोनों एक बहुत बड़ी हवेली के सामने मौजूद थे। हमज़ा, ये हमारी हवेली है। मैं हवेली की तरफ देखने लगा। वो बहुत बड़ी और खासी पुरानी लग रही थी। मैं इसके साथ अंदर दाखिल हुआ। मेन एंट्रेंस से हॉल तक पहुंचने के लिए एक खूबसूरत राहदारी बनी हुई थी। इसने मुझे हॉल में बिठा दिया, जहां खिड़कियों पर पुराने तर्ज के खूबसूरत नक्श बने हुए थे और फर्श पर खूबसूरत कालीन और आरामदेह सोफे और कुर्सियां मौजूद थीं। थोड़ी ही देर के बाद नूरजहां चाय बना कर ले आई, जो हमने मिलकर ही पी। फिर मैंने इसे कहा कि आप चाय तो बहुत अच्छी बनाती हैं।
تو وہ بولی کہ کیا آپ ہمیشہ میرے ہاتھوں کی ایسی چائے پینا پسند کریں گے؟ میں جواب میں صرف مسکرا کر رہ گیا اور پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کا کمرہ قدرے چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک سنگل بیڈ، میز اور کرسی، اور ریڈنگ کے لیے بہت سی بکس اور ہارر لٹریچر پڑا ہوا تھا، جن بکس پر بدروحوں کے ساتھ ساتھ انسانی کھوپڑیوں وغیرہ کی بھی تصویریں تھیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ لگتا ہے کہ آپ کو خوفناک ادب سے کافی لگاؤ ہے، تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ تو اچانک سے لائٹ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ میں اندھیرا ہونے پر گھبرا کر اسے آواز دی تو نور جہاں نے کہا کہ تم یہاں آؤ۔ اچانک سے روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں لانٹین تھی اور لانٹین کی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ بھی کسی شعلے کی طرح آگ برسا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ چلو آؤ کھانا کھائیں۔ اب کمرے میں لانٹین کی روشنی اور بہترین خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر والوں کو انفارم کر دوں کہ بارش میں پھنسنے کے باعث اب صبح ہی میں گھر پہنچوں گا۔ مگر یہ کیا، میرا موبائل تو گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، اوپر سے بارش بھی ہو گئی تھی، گاڑی بھی یہاں سے بہت دور کھڑی تھی۔ مجبوراً مجھے اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگی، پھر وہ مختلف اداؤں اور حرکات سے میرے جذبات کو بھڑکانے لگی۔ لیکن یہ کیا، جب اس کی نظر میرے بازو پر بندھے امام ضامن پر پڑی تو وہ گھبرا کر مجھ سے ایک دم سے دور ہو گئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ وہ مجھ سے جھٹکے سے دور کیوں ہو گئی۔ میں اسی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہ سکا اور پریشانی سے اس سے پوچھ بیٹھا کہ کیا ہوا، تو وہ بولی کہ اسے اتار دو کیونکہ ہم دونوں کے ملن میں یہ رکاوٹ ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ یہ امام ضامن تو میری ماں نے مجھے باندھا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا یہ تمہیں ہر آفت اور برائی سے بچائے گی۔ پھر میں نے جلدی سے اپنی شرٹ پہنی اور اسے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ یہ سن کر حیران ہوئی اور بولی کہ اتنے حسین موسم میں اتنا سنہری موقع تم ضائع کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم بیوقوف ہو جو یہاں سے جا رہے ہو؟ میں نے تو صرف یہ تعویذ اتارنے کا کہا ہے اور تم غصہ کر گئے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو نور جہاں، نکاح سے پہلے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں۔ تو وہ میرا مذاق اڑانے لگی۔ اب مجھے اس کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا اور میں نے اس کو غلیظ بات ماننے سے انکار کر دیا، جسے وہ سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ وہ مجھے مختلف حرکات اور باتوں سے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، مگر میں اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ جب ہر طرح سے اسے مایوسی ہوئی تو ایک دم سے اس کی حالت بدلنے لگی۔ نور جہاں کا جسم حد سے بڑا ہونے لگا، بال کھڑے ہو گئے، آنکھیں خون کی طرح سرخ ہونے لگی اور ناخن تقریباً 3 فٹ باہر نکل آئے۔ اس کے سارے جسم سے پیپ بہنے لگی تھی اور پھر وہ بھیانک چڑیل کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کی خوفناک حالت دیکھ کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں کمرے سے باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ آج پہلی بار احساس ہوا کہ غیر مرئی طاقتوں کی اصل صورتوں کے سامنے انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے میں نے بہت سی دورانی کہانیاں پڑھی اور سنی بھی تھی۔ واقعی ان کا سامنا آسان کام نہیں، مگر یہ کیا، حویلی میں موجود سارے باہر کے دروازے سرے سے غائب تھے، ہر طرف صرف دیواریں ہی دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ اتنے میں وہ چڑیل بھی ہال میں پہنچ چکی تھی اور صوفے پر آرام سے بیٹھ کر بولی کہ لڑکے تم نے میری بات نہ مان کر بہت برا کیا ہے۔ در حقیقت میں ایک پیاسی بدرو ہوں، میں خوبصورت نوجوانوں کو ورغلا کر حویلی میں لاتی ہوں، پھر میں اپنی جوانی کا لالچ دے کر ان کا خون پیتی ہوں اور پھر ان کی بلی چڑھا دیتی ہوں۔ اب تک میں سینکڑوں کا شکار کر چکی ہوں، پر جتنی محنت مجھے تم پر کرنی پڑی اتنی کسی پر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے شیطانی کہہ کہے حویلی کے چاروں طرف گونجنے لگے۔ پھر ہوا میں اڑتی ہوئی میری طرف لپکی۔ میں نے بے اختیار حویلی میں بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک بڑا کمرہ کھلا پا کر میں اس میں گھس گیا۔ وہاں غلیظ سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، انسانی ہڈیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں اور ایک جانب انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اتنے وہ پیاسی بدرو بھی کمرے میں آ گئی۔ حیران کن طور پر اس کا قد اب لمبا ہو کر چھت سے ٹکرانے لگا تھا۔ وہ ہوا میں کھڑی مجھ پر اپنے منہ سے سرخ گولے برسانے لگی، جن کی تپش دور سے ہی مجھے محسوس ہونے لگی تھی۔ اسی لمحے میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا اور گولے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ختم کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی، مگر میں قرآنی آیتوں کا ورد جاری رکھتا رہا اور کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ وہ بدرو زمین پر بے بس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو کمرے کے سارے دروازے نظر آنے لگے۔ دراصل اب مجھے باہر جانے کا راستہ وہ خود دے رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا باہر جانے والی راہداری پر چل پڑا۔ مین گیٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اپنی جیب سے لوہے قرآنی نکال کر اونچی آواز میں آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ وہ بدرو کی طرف میں بڑھنا شروع کر دیا
تو وہ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر زور سے اس کے بال پکڑ لیے تو وہ درد سے چلائی۔ میں آیات پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگا تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ دھیرے دھیرے ہی سے اس کی بدبودار جسم میں آگ لگنا شروع ہوئی اور اس کے دردناک اور دلفراش چیخوں سے حویلی میں ایک خوفناک سے سما پیدا ہو گیا۔ وہ غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے بولی کہ کاش میں آج شکار کی تلاش میں ہی نہ نکلتی۔ میری سوچ غلط تھی کہ آج میں نے شکار کے لیے تجھے چنا۔ میں نے نفرت سے اسے جواب دیا کہ تو نے جتنے بے گناہوں کو لقمہ اجل بنایا، آج ان کا حساب تجھے دینا ہوگا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تو واپسی کے لیے چل ہی پڑا تھا، اور اگر میں واپس چلا جاتا تو تیرا یہ شیطانی کھیل نہ جانے کب تک جاری رہتا، اس لیے میں نے تجھے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جل کر راکھ میں تبدیل ہونے لگے اور اس کے بعد دھواں بن کر اڑ گئی، اور میں بھی حویلی سے باہر نکل آیا اور میرے باہر آتے ہی حویلی زمین بوس ہو گئی۔ پھر گاؤں کے قریب پہنچتے ہی ماحول ایک دم سے تبدیل ہو گیا، جیسے کہ پہلے ہی ایسا تھا، اور جیسے ہی حویلی کی جانب آتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا تو اس میں وہی وقت تھا جو نور جہاں کے ساتھ حویلی میں جانے کا وقت تھا۔ 20-30 منٹ کا ہی فرق آیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اتنا وقت میں نے حویلی میں گزارا، وہ کیسے؟ البتہ میں خوش تھا کہ قدرت نے میرے ہاتھوں ایک اچھا کام کروایا اور مجھے گناہ سے بھی بچایا، اور اب وہ پیاسی بدروح کسی بے گناہ کی بلی نہیں چڑھائے گی۔ پھر میں نے اپنی گاڑی اپنے گاؤں کی طرف بڑھا دی۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوری تھی، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے تو اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔